قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا تھا کہ جب بھی آپ سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں آپ کو سیدھے راستے تک لے جانے میں۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ ہے شیطان۔ شیطان پر ہی اتنا لمبا بیان ہو گیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں بھئی اب دوسری چیز کی طرف آؤ، پھر تیسری چیز کی طرف آؤ، لیکن شیطان کے بارے میں رپورٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ وہی ختم نہیں ہو رہی۔ آج بھی تھوڑا سا شیطان کی کچھ مثالیں دے کے، کیونکہ شیطان جو برے عمل کو مزین کرتا ہے نا، وہ بہت مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ آپ کا کام برا ہوگا، شیطان کہے گا بہت ہی اچھا کام۔ آپ دیکھ لو ہر برائی کے پیچھے آپ کو اکثر یہی چیز نظر آئے گی۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، زینت بخش دی ہے شیطان نے۔ اچھا شیطان یہ کام کرتا کیوں ہے؟ یہ بات تو ذہن میں بیٹھ گئی نا، شیطان کیسے بہکاتا ہے، یا یہ بھی ابھی تک 3 ہفتوں میں بھی نہیں بیٹھی ہے؟ بیٹھ گئی بات ذہن میں، کیسے بہکاتا ہے؟ اگر میں سوال لکھ کے دوں کہ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ وہ انسان کو بہکاتا کیسے ہے، تو آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہے فوراً؟ آپ بتائیں گے کیا جواب آ رہا ہے؟ جی ہاں، دعوت کنا، غلط چیز کو دلائل کے ذریعے، غلط دلائل کے ذریعے کیا بنا کے پیش کرے گا کہ یہ بالکل صحیح۔ اس کو کہتے ہیں مزین۔ صحیح نہیں ہے، اچھا ہے، اتنا نہیں کر دیتا کہ یہ غلط نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ تو ضرورت ہے بھائی معاشرے کی۔ تو شیطان کا طریقہ واردات عمل، برے عمل پہ جیسے ایک بدبودار چیز ہے، علماء اس کی ایک مثال دیتے تھے، ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آپ نے گوبر پلیٹ میں بھر کے، سامنے والے نے منگوائی بریانی، آپ نے پلیٹ میں کیا بھر دیا؟ گوبر، اس پہ چمک پٹی، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ چاندنی، وہ جو زردے کے اوپر چاندی کا ورق، چاندی کا ورق نہ چاروں طرف سے لپیٹ کے اس پہ زعفران کی اور مختلف قسم کی خوشبو چھڑک کے سامنے والے کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سامنے والا بے وقوف وہ اس کے کور کو دیکھ رہا ہے کہ واہ واہ تعریفیں کر رہا ہے، اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ بھائی اصل مال کہاں پڑا ہوا ہے، یہ ورق تھوڑی ہے، اصل تو اندر ہے۔ کہہ رہے نہیں، اندر نہیں، دیکھنے میں چیز اچھی لگ رہی ہے، واہ واہ زبردست، دیکھنے میں۔ دنیا پرست آدمی، شہوت پرست آدمی، گمراہ آدمی کسی بھی چیز کو اختیار کرنے میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، سونگھنے میں کیسی لگتی ہے، چکھنے میں کیسی لگتی ہے، سمجھتے ہو؟ اس سے زیادہ تحقیق کی وہ کوشش جملہ تو نہیں کرتا۔ نشئی نشہ کیوں کرتا ہے؟ سونگھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، جب چرس ناک کے قریب لے کے جائے گا ایک دم دماغ اس کا کیا ہو جائے گا؟ معطر، واہ کیا، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ چرسیوں کی حالت دیکھو۔ اب تو چرسیوں نے ماننا چھوڑ دیا کہ ہم غلط ہیں،
چرسی جو ہے نا وہ کہتا ہے اس میں کیا ہے، یہ کوئی نشہ تھوڑی ہے، یہ تو فریش ہو جاتا ہے آدمی، ڈرائیونگ صحیح کر لیتا ہے، کام صحیح کر لیتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی شادی کسی چرسی سے کر دینا پھر، کیونکہ بالکل ٹھیک چیز ہے یہ۔ کرے نہیں بھائی چرسی سے نہیں کرتی، اس کو پتہ ہے چرس پینے والا ڈپریشن میں جاتا ہے۔ داماد کبھی بھی چرسی نہیں بنایا جا سکتا، مارے گا پیٹے گا کچھ بھی کر دے گا آپ کی بیٹی کے ساتھ، اور اسمیل جو منہ سے بدبو آئے گی وہ جو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ بدبو اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ ایک الگ ٹینشن۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان یہ عمل کو مزین کرتا کیوں، اس کا طریقہ واردات یہ کیوں ہے، کوئی اور طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا اس نے؟ شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کیا ہے؟ برائی کو چمک پٹیاں لگا دینا، واہ واہ بڑا زبردست۔ صرف یہ شیطان نہیں کر رہا،